جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه وان يغطي الرجل فاه۔ بس سدل بھی وہی ہے، اس بات جسے کہتے ہیں سمجھ گئے، کپڑے کو لٹکانا، بس اس بات اور صدر ایک ہی ہے، مگر اس بات کے زیادہ زیادہ آوے ڈونگی پر اور صدر کا آوے دوسرے کپڑوں پر، بس اور کپڑے جو ہے سمجھ گئے، مثلاً ہے اچکن پہنا اور یہاں سے بٹن لگائے نہیں، وہی لٹک رہا چل۔ وَأَن يُغَطِّ الرَّجُلُ فَاهُ، بس اسی کہتے ہیں نماز کے امام میں ڈانٹا باندھ کے منہ ڈھک کے نماز پڑھے، سمجھ گئے، منہ کو کھولنا چاہیے۔ رواه ابو داود والترمذي وعن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانه لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم۔ یہود جو ہے وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں کے امام میں نماز نہیں پڑھتے، سمجھ گئے، تم کو ہے ان کے مخالفت کیا کرو، جوتے اور اگر موزے پاک ہوں، موزوں میں تو کوئی اشکال نہیں تو نماز پڑھا کرو، جوتا بھی اگر پاک ہو تو اس کے امام میں مگر جو ہے یہ ابتدا کے اوپر محمود ہے۔ اس بات کا مجھے یہود تھے بہت، مسلمان تھے بہت تھوڑے، اب یہود ووٹ کا تو کوئی میں وہاں ہوں گے، بیت المقدس میں یہاں تو ہے نہیں ہے، بہت ہے مکے میں جب جب رہا سنا ہوا، تم تو سنتے چل گئے مگر ظاہر نہیں کرتے اپنے یہود ہونا۔ جی عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره۔ بات حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے حضور علیہ السلام نے اپنے جوتے نکال کے برابر رکھ دیے، صحابہ کے اتباع کے پتلے تھے ایک دم سب نے اپنے اپنے جوتے نکال کے رکھ دیا۔ لما رأى ذلك القوم ألقون عليهم فلما نعالهم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے اتباع میں۔ جی فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على تم نے کیوں نکال دیا، آپ نے جوتے کیوں نکال دیا؟ کہ جو حضور کو دیکھا تو ہم نے سوات کر دیا، میں کمنٹ سے سوات نکال دیا کہ نماز کے بیچ میں جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے جو ہے جوتوں کے درمیان میں گندگی لگ رہی ہے، ہٹا دے۔ اگر یہ گندگی تھی وہی جیسے سڑک وڑک کی ہوا کرے نہ، یعنی ناپاک نہیں گچھی، سمجھ گئے، تب تو کوئی شکایت نہیں، نہ کسی کی لڑائی اس میں۔ اور اگر جو ہے یہ گندگی ناپاکی کی تھی تو مسئلہ مختلف ہی بن جائے گا، سمجھ گئے، مختلف ہی بن جانے کا مطلب یہ کہ جو ہے شافعیہ وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے نماز کو پہلے سے شروع کیا تھا اس وقت ناپاکی کا علم ہی تھا، بیچ میں ناپاکی کا علم ہو گیا، یا بیچ میں ناپاکی کوئی آ گئی تو اس صورت امام میں نماز ہو جاتی ہے، جب علم آیا اسی وقت سے جو ہے نماز ہٹا دے تو نماز ہو جائے۔ اور حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کے امام میں علم ہو گیا نماز کے اندر سمجھ گیا تو اس کو نماز کا ادا کرنا پڑے گا، اس بات کی وقت تھوڑی آئی، وہ تو پہلے سے تھی، علم اب ہوا۔ کون سی انکار سے نہیں ہوتے کہا نا، انہوں نے ایک دم اتار دیا جب حضور کو دیکھ کر، جو پہلے آ چکا تھا کہ یہود کی مخالفت کرو نیاز میں پڑھا کرو، وہ پڑھایا نہیں، بس اس وقت کے درمیان میں چونکہ سب نے دفتر نکال دیا اپنے اپنے جوتوں کو، اس بات حضور نے پوچھا کہ تم نے کیوں نکالے، اس کو پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، بیچ میں نکالنے سے۔ جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أتاني فأخبرني إن فيهما قدرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فيه عليه قدرا۔ اس کے بعد میں قاعدہ بتا دیا جب کوئی آوے مسجد کے امام میں اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا پڑتا ہے تو یوں پڑھے، اس کو اٹھا کے پاؤں کو یوں دیکھ لیا کہ کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں لگ رہی، اگر لگ رہی ہے تو وہیں زمین سے پہنچ جائے۔ وليمسحه وليصلي فيهما۔ رواه ابو داود والدارمي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمينه غيره۔ جو کہتے ہیں جب جوتے نکال کر نماز پڑھے تو دائیں طرف نہیں رکھنا چاہیے،
اس واسطے نہیں رکھنا چاہیے کہ دائیں طرف وہ پوچھتا وہ یاد ہے، اور بائیں طرف بھی نہ رکھے اس بات کہ دوسرے کے دانا ہو جائے گا، ہوگا بچتے کہ ادھر بچتے کہ بائیں طرف کوئی ہوگی، بلکہ اپنے جوتوں کو دونوں کے باہر پاؤں کے بیچ میں کر لیا کرے، ہوگا میں نے کہا بس اسی میں پڑھ لیا کرے نہیں فلتكون عن يمين غيره إلا أن لا تكون على بس أن لا يكون اللہ یہ ساری على يسار بس أحد. اگر کوئی بائیں طرف نہ ہو تو کچھ مذاق نہیں، اس بات ہے کہ جو اس کا بائیں طرف اگر کوئی ہوگا جیوی تو اس کا دانا ہوگا، اور جو بائیں طرف کوئی نہیں ہوگا تو اس کا دانا کہاں ہوگا؟ وليضعهما بين رجليه وفي رواية أو ليصلي فيهما رواه أبو بس یا داود. تو جائے اور اگر پاک ہو تو اسی میں پڑھ لے، تو جھگڑا کرے نکالنے کا. رواه أبو داود وروى ابن ماجه معناه. الفصل الثالث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. اس زمانے میں فقط مخالفت کے لیے مخصوص تھا، ابھی کوئی اگر پڑھنا چاہے اگر مسجد میں قالین نہ بچھا ہوا تو کچھ مزاق نہیں سمجھا. ہاں جنگل میں پڑے تو پڑھ لیجیے، وہ بھی جس سے سنا قالین پہ جا کے نماز پڑھے گا، پہلے صورتی جو ڈنڈے مارے گا تو نہیں. اگر ہم نے ریاض میں دیکھا وہاں پڑھ لیتے ہیں قالین کے اوپر جوتے لگا کر وہاں پڑھ لیتے تم پڑھ لی. اتنی گندگی ہوتی ہے، اتنی گندگی ہوتی ہے ان قالینوں پہ. بڑے بڑے عامل ہو پچھلے سال تو شیخ عبدالعزیز بعد جب گئے تھے وہاں تو انہیں بقایا تقریر کرنی پڑی. تم اس مسجد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، اس مسجد سے یہ یوں کہیں کہ شیخ بن باز گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کے بڑے زور سے تقریر کی تھی اس کے خلاف. ہاں بس اگر گندگی نہ ہو سمجھ گئے، اور جو ہے قالین بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر جو ہے خراب ہو جائے تو کچھ ہو جائے گا. چار ٹھو پوچھا کوئی ابھی یہ اگر یہ سنت ہے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جوتے میں نماز سنی سنت نہیں وہ سنت ہے جتنا پہننا. یہ حضور کا جو حکم ہے کہ جوتے کے اوپر نماز، وہ تو اس کو اسی سے بتا دیا کہ خالف الیہود اچھا بس. اور حضور کی اپنی عادت جو ہے وہ جو ہے منتعلن و حافین دونوں ہے. اب دور کی بات ہے حضور کا معمول دونوں تھے. یہ جو پاؤں کے درمیان میں جوتے رکھتے ہیں جس سے پیچھے آدمی جو نماز پڑھا اس کے سامنے نہیں ہے. ہاں اس کے سامنے جو نہ ہوگا مگر وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے ہو جائے گا نا، اس سے کیا تعلق رہا. جب بیٹھے گا اس کے بیچ میں جوتوں بیٹھ جائے گا اپنے. جی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد بس یوں کہتے ہیں متوشحا. ایک دفعہ میں گیا تو ایک بوریے پر نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹا تو بوریا تھا اور جو اسی پر سجدہ بھی کر رہے تھے. سمجھ گئے، کوئی مسلح وہ نہیں تھا قالین کا، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ پہلے ہی چکا تو بس جب حضور ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے. متوشحا به، وہی وشاح کہتے ہیں حمیل کو. حمیل جانے یہ جو عورتوں کے جو ہے گلے میں ایک جو ہے کوئی چیز ڈال دی جائے ہار قسم سے، یہ وشاح کہلاتا ہے. بس اگر کپڑا بڑا ہو جو جس سے جو ہے خیال نہ ہو کہ رکوع سجدے میں گر جائے گا تب تو گاٹھ کی ضرورت ہے نہیں. اور اگر چھوٹا ہو جس سے خیال ہو کہ رکوع ہوتے ہوئے وہ کھل جائے گا اگلا پچھلا سب، تو گاٹھ دینا ضروری ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں نا تین طرح کے ہیں کپڑے تین طرح کے ہیں. ایک تو جو ہے بہت لمبی چادر، وہ آدھا میں بہت اچھی ہے، اس میں گانٹھ کی ضرورت نہیں. ایک بیچ کے کاٹر کہنا کہ وہ جو ہے گندہ آ تو سکتی ہے مونڈوں پر، مگر جس وقت میں رکوع میں جائے گا وہ یوں کھل جائے گی، سجدے میں جائے اس کو گانٹھ دینا ضروری ہے. اور ایک تیسری ڈونگی کتاب ہے جو اس سے بھی چھوٹی ہو تو مگر وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا، اس وقت یہاں بھی گھٹنے کھل جائیں اس کو لنگی کی طرح ماننا. جی اس بات ہے امام ابو داؤد نے تینوں باب باندھے الگ الگ، تینوں کپڑوں کے تین باب باندھے امام ابو داؤد نے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا. یہ عمرو بن شعیب نبی جدی جو ہے بہت آدھے سند میں کثرت ہے. سمجھ گئے؟ بس عمرو بن شعیب نبی ہے کہ زمین تو عمر کی طرف راجع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف علماء میں ہے نہیں. عن جدہی میں اختلاف ہے کہ جدہی کی زمین شعیب کی طرف ہے یا عمر کی طرف. سمجھے؟ بس اگر عمر کی طرف ہے تو یہ روایت مرسل ہوگی. اس بات کہ عمر کے باپ دادا جو ہے محمد وہ صحابی نہیں.
اور اگر شعیب کی طرف ہوگی تو مگر تو یہ متصل ہوگی. مگر اس میں بات لوگ جو کہیں کہ عمر جو ہے اب انہوں نے ان کو اپنے ذاتی سے ملاقات نہیں, اس سے بات جو کہتے ہیں عمر ابن شعیب نبی جدی والد غور سے سنیے. سنن میں تو بہت ہے, ابو داؤد میں بھی, نسائی میں بھی, ترمذی میں, صحیح میں بھی, بخاری مسلم میں نہیں کوئی بات. عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بہت ہیں صحابے کے, مگر عمر ابن شعیب نے نبی جدی جائے جو کہیں صحیح ہے, ان کی سند نہیں ہے. اس بات ہے کہ اس میں تردد ہے کہ مرسل ہوئی, منقطع ہوئی, کیا ہوئی. یہ حضرت عمر کے جو دادا تھے وہ تو نہیں, وہ تو صحابی نہیں. شعیب کے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ ہیں دادی. عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن عاص یہ ہے ان کا نسب. مگر شعیب کے باب ہے محمد, تو اگر جمعیت جو ہے جدی کے عمر کی طرف ہو تو اس کے مزاق بنے گا محمد, وہ صحابی نہیں ہے, تابعی. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا منتعلا دونوں ہیں, منتعلا بھی متنعلا معنی دونوں کا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جوتوں میں بھی نماز پڑھتے دیکھا اور ننگے پاؤں دیکھا. رواه ابو داود وعن محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على. حضرت جابر نے ایک دن نماز پڑھی اور وہ چادر وہی تھی بیچ والی, 3 قسم ہوتا ہے نا, اس بات ہے انہوں نے اس کو یہاں باندھ رکھے اور کپڑے وہاں رکھے تھے مسجد پر. مسجد کا لفظ ہے جی ہاں. چل مسجد جو ہے باغ دیکھا کبھی, باغ اب تو نہیں ہوتا بھی ہوگا نہیں, باغ کے درمیان میں 3 لکڑیاں لمبی لمبی جو ہے جو واقع ہے, اس کے بیچ میں تو سکورا جو لمبی جو ہے دیکھ لیا, جو نیچے کے 3 ٹانگیں تو اس کے دور دور, اس پر کے ہو جو ملی, بیچ میں تو اس کے سکورا گھڑا پانی پینے کا, اور وہ جو 3 جو ہے نکلے ہوئے ہوا کرے وہ ان کی کھنٹیاں ہوا کرے. ایک میں کرتا لٹکا دیا, ایک میں چادر لٹکا دی, ایک میں سے نکال لٹکا دیا, وہ تو کھنٹیاں ان کی 3, اور وہ بیچ کا جو ہے وہ ان کا تو ہے وہ گھڑوں کی. تو وہ مسجد پر کر جائے. فقال له قائل تصلي في دار واحد فقال اعتراض عمر یار بولی ہمارے مول صاحب, اوہو اتنے اعتراض کرنے والوں نے اتنے کیا سبق چلے بتا. تو اعتراض کرنے والوں تو جو ہے کسی زمانے میں ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جو تنقید کرنے والے نہ ہو, ایسا زمانے نہیں مل رہا. گھوڑے کا قصہ سنا تھا اب سنا, باپ بیٹے 2 گھوڑا بھی جا رہے تھے. جی باپ بیٹے نہیں, وہ جو سوچ چکے ہیں. اب نہیں وہ سوچ چکا نہیں, باپ بیٹے 2 جا رہے تھے, ایک گھوڑا ساتھ تھا. باپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں گرمی کا وقت ہے اور اس کا وقت ہے, میں تو آتا میں بھی بیٹھ جاؤں گا. تو میں تو بڈھا ہوں تو بچہ ہی تھا. چلے جانے کے 4 آدمی مدرسے میں کہنے کے دیکھو ظلم کا بھی انتہا ہوگی. بھائی وہ تو جاندار ہے جس پر دونوں ڈل دیا, ان کا مقصد سے یہ نہیں ہوتا کہ باری باری چلتے. بابا نے کہا بھائی بات تو معقول کرے, تو اتر جا 1 میل کے واسطے, میں بیٹھا ہوں 1 میل کے بعد میں اتر جاؤں گا, تو بیٹھ جائیے. بیٹا ساتھ میں بنتا, انہوں نے بہت اچھا, وہ اتر گئے. آگے چل کر چند آدمی ملے, کہنے کے دیکھو انتہا ہے ظلم کی, یہ بڈھا کا وقت یہ تو بیٹھ گیا ہے, اور وہ بچہ پھول سا جس کا گیا کلا جگہ وہ پاؤں جل رہا. آگے چل کے بابا جی کہا کہ بھائی لوگ اس پر اعتراض کرے, تنقید کرے, جو کام کر تو بیٹھ گیا میں نیچے تو. وہ چلا, چند آدمی آگے ملا, کہنے لگا بس دیکھو ظلم کی بھی انتہا. وہ بڈھا باپ وہ تو پاؤں پہنچ جا رہا, اور یہ کمخت جس کا جو ہے ہٹا کٹا جس کے پاؤں چلنے کا زمانہ, یہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا. بیٹھ گئے. بابا نے کہا کہ بھائی لوگ اعتراض کرے, جو کام کر تم بھی اتر لے میں اتر لوں. گھوڑے کو لیتے چلے گا, آگے چلے. مگر 4 آدمی اور ملے, کہنے کی حماقت کی بھی انتہا ہو. میں بے وقوع کے پاس سواری ہے اور کوئی پہنچ جا رہا ہے, پاگل ہے نہیں. اس بات ہے تنقید سے تو کوئی زمانہ چھوٹ چل گیا, اور 2 صورت اختیار کرے. اس پر یوں کہنے والے یوں ملیں گے تو بڑے پاگل. یوں کہیں میں نے کہا کہ آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں, پھر بھی آپ یہ کپڑے میں پڑھ رہے ہیں, یہ تو مجبوری کا تھا. حضرت جابر نے فرمایا
کہ میں نے اسی بات سے پڑھا کہ تھا کہ مجھے تجھ جیسے احمق دیکھ کے اعتراض کرے. ہمارے پاس 2 کپڑے کہاں تھے جو وہ تعلیم پھیلی ہوگی بتانے کا بات ہے. فقال له قال تصلي في دار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على مجھے میں نے اسی بات دیکھ کر پڑھی ہے کہ تجھ جیسے احمق اعتراض کرے. ارے حضور کے زمانے میں ہمارے پاس کون چاہتا تھا جس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ یہ ہمارے ایک انسان تشریف رکھیں گے بیٹھے رہیے گا. چل کئی دن میں زیادہ ہوئی آپ رواه البخاری دکھتا بھی نہیں اصل کھانے میں آنا چاہیے آنڈے. آج تو میں گیا ہی نہیں طبیعت میرا بخار. عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاب علينا. ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. ہم نے حضور کی زبان میں بہت پڑھی مگر وہ دوری جب جائے اور ہونا. ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذا كان في الثياب قلة. بس انہوں نے فتویٰ دے دیا نا سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا حضور سنت جب تھا جب کھینی کپڑے اور جب جو ہے اب تو بازار کے درمیان میں جاؤ اچکن بھی ہو سفید رومال بھی ہو اس پہ عقال بھی ہو فاما اذا وسع الله اور نماز کے بعد اپنا ویسے ایک کرتا چل. فاما اذا وسع الله فالصلاة في الثوبين ازكى. بس جب اللہ نے وسعت دے دی ہے تمہارے پاس کئی کپڑے ہیں تو نماز 2 کپڑوں کی نماز میں کم سے کم زیادہ بہتر. اچھا وہ جو نماز پڑھ رہے تھے صرف اس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے ویسے ہی تعلیم کے بعد میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا پار کر کے دکھلایا کرتے صحابہ جی. باب السترہ اگر تو باب نہ پڑھتا چپکے سے حدیث پڑھ لیتا تو دونوں کو پتہ نہیں چلتا نہ مجھے نہ قاضی جی کو. مطلب میں حدیث کا تجھے سترہ کا بتا ہی دیتا. اچھا بھی جاؤ بھائی ہماری بسم الله الرحمن الرحيم. باب السترة. الفصل الأول. تو باب ستر تھا وہ تو بدن کا ڈھکنا تھا اور یہ باب سترہ ہے. سترہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے درمیان میں کوئی چیز ہے آگے کھڑی کر لی جائے میں جس کے درمیان میں نمازیوں کے نماز کے سامنے کو کوئی گزرے سمجھا. بڑا گناہ ہے مگر لوگ بہت ہی بے احتیاط ہیں. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعترة بين يديه تحمل وتنصب والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. اور جو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ہے یہ تھی کہ جب سفر میں چھٹی جایا کرتے تو ایک جو ہے عنزہ ذرا حربہ چھوٹا ہو اور ذرا بڑا ہو. لکڑی ہوتا ہے کہ جاننے کے دوران لکڑی ہو اور اس کے اندر بھاگ لگی ہوئی ہو بس حربہ سے چھوٹا سے کر لگا اور جہاں قریب سے دشمن کو مارنے کو آئے اور عنزہ ذرا لمبی لکڑی ہو دور سے مارنے کو آئے. تو عنزہ حضور کے ساتھ رہتا تھا. اور اس بات ہے کہ جو ہے زمین کے درمیان میں اگر جو ہے کہیں سترے بوتے کی جگہ نہ ہو سمجھ گئے تو اس کو زور سے گاڑ کے اور اسے سترا بھی بنا دیں. بس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس واسطے بھی ہوتا تھا کہ سندھی کی ضرورت ہو عرب کے درمیان میں مٹی جو ہے بہت اس واسطے جو ہے زور سے ایک 2 جگہ مارا اس کو مٹی کے ڈھڑے پیدا ہو جاؤ اسے سندھی بات ہو جائے. رواه البخاري. وعن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من آدم. قبة حمراء ابتا جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے مینا کی جانب کے درمیان میں زمین ہے جسے بطحا بھی کہتے ہیں ابتا بھی کہتے ہیں معصب بھی کہتے ہیں ککیڑی زمین ہے. تو حضور نے قیام وہاں فرمایا تھا حجۃ الوداع میں. تھوڑا یوں کہتے ہیں مشاعر یوں کہتے ہیں مشاعر غور سے سنیے. یہ مدینہ یہ مینا ہے مینا جی اور یہاں سے آ کر یہ ابتا اور یہاں سے سیدھا مدینہ کو رسے گا. تو اس طرح کے بات اردو نے وہاں قیام سے اختیار کیا تھا
کہ قصبے کے درمیان میں سارے قافلے کو لے کے آنا، اونٹوں کو بچھانا، ان کو اٹھانا، ان کا سامان لادنا رکھنا، اس میں سے بڑی دقت ہوتی. بس وہیں آ کے جنگل کے درمیان میں سامان گرا دیا اور حجۃ الوداع کر کے اور ادھر سے ادھر چلے گا. فی قبۃ خضراء من ادم. حضور کا حضور کا قبہ جو تھا جس میں قیام فرما ہے وہ جو ہے چمڑے کا تھا، سب زردی مائل، حمراء من ادم، ہمراہ سو چمڑے کا. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کا پانی لے کر اور جو اپنے منہ پر مت دیا، صحابہ کرام سے جانشار تھے، بس باہر سے دیکھا میں نے جو فوج دوڑ رہی ہے اور وہ بلال کے ہاتھ میں سے یوں پانی پکڑ کے اپنے منہ پر پہنچ گئے. ومن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. جس کا جو ہے اپنے ہاتھ میں کچھ مل جاتا جدے سے منہ پر پھینک دیا، لیکن جس کو اپنے ہاتھ میں نہیں ملے گا وہ بس ساتھی کے ہاتھ میں سے جدے سے ہاتھ میں لگا دے اور تھوڑی سی تری مل جائے تو اسی کو ملا دے. ثم رأيت بلالا أخذ عن محبت کی باتیں ہیں یہ ساری کے سارے. ثم رأيت بلالا أخذ عن محبت میں أخذ عن الزتاب. ہاں جی جانے میری ٹھیک ہے کہ محبت کی باتیں ساری. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد. سارے مکتبوں کو دستوری ہے سبق یاد کر لے چھٹی مل جائے، مگر عشق کا جو مکتب ہے جتنا جتنا اسے مردار کو یاد کرے جتنا جتنا آگ اور بڑھ جائے. سمجھ آ گیا نہیں؟ جی ہاں پھر کمنٹ سمجھ آ گیا نہیں؟ جی مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور ایک دفعہ جو ہے دل سے نکال دو اس کو سمجھ گا چھٹی ملی بھی، لیکن جتنا جتنا اسے یاد کرے گا چھٹی بن جائے گی. ثم رأيت بلالا أخذ عن الزتاب فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کے بعد میں نے دیکھا لالو آنے لگا خیمے میں چلائے اور بات ڈالا اس کو تاکہ سترہ بن جائے، اور حضور نے سترہ کی تو نماز پڑھائی. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في حلة حمراء حضور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کا حمراء مشمرا مشمرا حضور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مگر جہاں خدلہ وکالت ہے ایک لنگی ایک لنگی ایک رنگ کی، جیسے آج کل کیا کہیں تو کیا نہیں ایک سے جو کپڑے ہوں گے سوٹ سوٹ مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس هو الدواب تمرون بين يدي العنزة متفق عليه. بس اور میں نے دیکھا کہ جانور اور وہ جو ہے وہ عنزے کے درمیان میں گزرتے چلے جا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں یا شیخ یا استاد سے کوئی اگر مائع مستعمل ہو تو کیا حکم ہے؟ مڈی عبدالرزاق بتائیں مڈی عبدالرزاق بتائیں میں نے یہاں تک نہیں پڑھا. برکت کے واسطے اگر ہو سمجھے جس کے درمیان میں اس شیخ اور جو ہے وہ بزرگ جو ہے اس کے جو ہے عادتیں خراب نہ ہوں، وہی نہیں سمجھ دے گا کہ میں کچھ ہوں تو کچھ نہیں جا پائیں گے، اور اگر وہ اس سے جو ہے اس کی حال میں خراب ہو جائے سنو گا تو یہ نیکی برباد گناہ لگے. جی وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته إليها. بعض اوقات اپنی اونٹنی کے کجابے کو سامنے کھڑا کر لیا کرتے وہی سترہ بن جائے. متفق عليه. وزاد البخاري قلت أفرأيت إذا هبت الركاب وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي لا. میں نے پوچھا کہ جب اونٹنیاں جائیں چرنے کے بعد چلی جاتی ہوگی چلتا تو انہوں نے کہا اس کا پالان جب وہ تمہیں رکھ کر ہے اسے سیدھا کر کے اس کی طرف پڑھ فيصلي إلى آخرته
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبال من مر وراء ذلك. رواه مسلم. کہتے ہیں کہ اونٹ کا پجامہ جو ہے نا اس کے پیچھے ایک وہ ہے لکڑی نکلی ہوئی اوپر مرچا آگے کو بھی ہو، بس یہ کہتے ہیں اگر وہ مرچا ہو تو وہ بھی چونکہ ایک ہاتھ کا قریب ہو، اگر اسے سے آدمی سیدھا کر کے اور اس کی طرف نماز پڑھ لے تو بھی کتنی زیادہ. رواه مسلم. وعن ابي جحيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. کیونکہ اگر جو ہے اسے معلوم ہو جائے نمازی کو جو گزرنے والے کو کہ اس کے سامنے گزرنے سے کتنا گناہ ہوا ہمیں تو 40 سال تک انتظار میں کھڑا رہنا اس کو آسان ہوگا بجائے اس کے جلدی سے آگے بڑھ جائے. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه متفق عليه. ان کے روایت میں جو صرف 40 کا لفظ ہے مگر یہ نہیں پتا کہ 40 دن کھڑا رہنا یا 40 مہینے یا 40 ہفتے یا 40 سال، مگر تحاوی کی روایت میں 40 میں خلیفن کا لفظ ہے. اس وقت ہم لوگ اس کا تجربہ 40 سال کر دیا گیا. حکم تو عام ہی ہے. بعض باقاعدہ مان مسجد کبیر کو حرم کے کچھ قائد نہیں، مسجد کبیر کو ضرورت ہے اس سے مستثنیٰ کر رکھا کہ اس وقت پیچھے سے کسی نے نیت باندھ لی سارے خیر تک کے سفر رک گئی تو انہوں نے کہہ دیا مسجد کبیر جو ہے اس میں گنجائش بس مسجد کبیر کے مصداق ہے مکے کی مسجد مدینہ منورہ کی مسجد مسجد اقصیٰ نماز کے سجدے سے آگے یا سجدے کے اندر؟ نہیں سجدے سے آگے. کتنی دور؟ یوں کہیں کہ غور سے دیں گے یوں کہیں کہ نمازی جب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو خوش و خضوع سے تو اس کی نگاہ نہ پڑے گا. ہاں اسی کو میں نے کہا نا کہ بعض علماء نے میں حرج کی وجہ سے مسجد کبیر کو اسے مستثنیٰ کیا. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه جب آدمی پوجا کھڑا کر کے نماز پڑھے پوجا آدمی جب سامنے بیچ میں گزرنے لگے اس کے فطور زمان یوں کہتے ہیں فل قاتل اور یہی بات ہے فل قاتل اس کا ہٹا دیں اور اگر جو ہے میں وہ انکار کرے تو اس سے مقاتلہ کریں. بس یہ تحجیز کا پانی مقاتلہ کرنے کے درمیان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات مختلف ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی سامنے گزرنے لگا انہوں نے اس کو ہٹایا اس نے مانا زور سے جب مالا کسی میں وہ جو ہے جب یہ مروان کے پاس گیا مدینے کا تو انہوں نے اسے کوئی میرے سے زور سے دھکا مارا تو سینے میں درد ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں مارا؟ جو حضور نے فرمایا کہ جب ماننے نہ اس کو جو ہے چکوا مارو وہ شیطان ہے اور جو کاٹو پھر نما وہ شیطان ہوں. اس بات میں نے کہا بس لیکن علماء اس کی تعبیر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جو ہے کہ شیطان خود نماز میں آ کے کھڑا ہو جاؤ بھائی تو ہو جائے نا اور وسوسے سے کرنے جب اس کے خود کے آنے سے جو ہے نماز ٹوٹتی تو جو آدمی شیطان کا کیا نام حالت میں آ جاوے تو اسے بجے کا ٹوٹ جائے گی. تنبیہ پر مقول ہے تنبیہ فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ہم کہیں چار تین چیزیں نماز میں کو سامنے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے. ایک عورت اور ایک کتا
اور ایک گدا. سمجھے بعض علماء کے اس کو جائز پر اپنے جائز پر اور یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے درمیان سے نماز ٹوٹ جائے. مگر جمہور علماء کے ناظموں کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ نماز کے درمیان میں انتشار پیدا ہو جائے. سمجھے سکون سے وہ نہیں رہتا. سکون ٹوٹ جانا سکون کا ہے. وہ اصل نماز کرنی بس اس بات سے جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روایت آبے کی شاید سے ماجا ہے اور انہیں فرمانا کہ تم نے ہمیں کتوں کو دھو کے ساتھ برابر کر دیا. اور بول میں حضور کے سامنے نماز پڑھتی ہوا حضور نماز پڑھتے ہوا کرتے تھے اور میرے چاہے بیٹھنے کی جگہ باہر سامنے تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے اور جو ہے میں سجدے کے قریب جاتا میرے پاؤں کو ہلا دیا کرتا. میں پاؤں کھینچ دیا کرتے جگہ تھی تھوڑی تو معلوم کسی گزرنے سے پاؤں کھینچنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. بعض لوگ بعد میں آپ کا نصیب میں آ جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز پڑھا تھا انازہ قائم کیا اور کتے گدے گزر رہے تھے اس کی پرواہ نہیں کی. بس اسی ان روایات کی بنا پر علماء کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹنا جو ہے یہاں حقیقت نماز کا نہیں. البتہ امام حنبل کے اللہ تعالیٰ کی ایک روایت یہ ہے کہ کالے کتے سے ٹوٹ جاؤ. وہ اور سب چیزوں کے بارے میں کوئی روایت مقابل جانیں کتے کے بارے میں آتی گدے کے بارے میں عورت کے بارے میں کالے کتے کے بارے میں نسائی کی روایت ہے. مگر کالے کتے کی نماز ٹوٹ جائے کالے کتے کے مخالف کوئی روایت نہیں ہے. کالے کتے سے ٹوٹ جائے. ويبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل. اور اس کو جو ہے مؤخرة الرحل کے بقدر جو ہوگا وہ یعنی پہلے کتنا بس وہ پہنچا دے گا. ويقي ذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. متفق علیہ. حضور نماز پڑھا کرتے اور میں جنازے کی طرف سامنے پڑی ہوئی ہوا کرتی اس وقت یہ جگہ تھی نہیں اور حضور کے ساتھ جب سجدے میں جاتے بڑی دیر کے بعد میرے پاؤں کا ہاتھ لگاتے میں پاؤں سے پا لیا کرتی. اس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے عورت کا گزر جانا تو نماز ٹوٹتی ہے. متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت راکبا علی اتان. میں نے کہا کہ میں عید الوداع کا قصہ مینا کا حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں جب ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کے آ رہا تھا سمجھا گدھے کو اور ماں عید کی نماز کھڑی ہو گئی. میں نے اپنے گدھے کو سامنے چھوڑ دیا اور میں تو سب میں آگے مل گیا. وہ جو ہے گدھے وہاں چڑھتی رہی سامنے اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں جس سے معلوم ہے کہ ٹوٹنا جو ہے حقیقت نہیں ہوتا. جی الادانی. وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام. اور نے کہا میں قریب البلوغ ہو گیا تھا. یہ بھی نہیں کہا جائے گا بھائی تو بچہ تھا غیر مکلف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالناس بمنا الى غیر جدار. میں حضور کے ساتھ مینا میں نماز پڑھ رہا تھا دیوار کے علاوہ کہ مطلب بعضوں نے دیکھا ہے کہ کوئی ستھرا وہ نہیں تھا لیکن لوگوں کو ستھرا قائم کرنا اور بعض نہیں کہتے ہیں کہ جہاں ستھرا تو تھا مگر دیوار نہیں تھی وہاں. امام کا ستھرا سب کے لیے کافی. ہاں بمن او غیر فمررت بین امام بخاری کا ترجمہ تو بات ہے باب سترۃ امام سترۃ لمن خلفہ. یہ بخاری کا ترجمہ دو مطلب ہے علماء کا. ایک چیز ہے کہ امام کا جو ستھرا ہوا وہ سب کے لیے ستھرا ہو جائے اور ایک یہ کہ امام جو ہے وہ تو ستھرا بنے قوم کے لیے اور جو ہے ستھرا جو آگے امام کی کھڑا ہوا وہ امام کے لیے ستھرا ہو. واقعی نماز سے امام آجان دی تھی. جی کتاب میں پڑھنی چاہیے نہیں یار میری کتابیں پڑھنی چاہیے تب لامے کوکب ان میں بسیں ہیں ساری. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتيان ترتع ودخلت في الصف. میں گئے گدھے سے اتر کر اور میں تو سب میں چلا گیا
اور وہ گدھا آگے چڑھتا رہا. فلم ينكر علي أحد فلم ينكر علي أحد متفق عليه. الفصل الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يجد معه عصا يخطط خطا. اگر جہاں آگے کوئی نماز پڑھے تو کوئی سترہ قائم کرنا, اور اگر سترے کے واسطے کوئی چیز جائے سخت زمین ہے اندازہ پاس ہے نہیں گولنے کے بعد تین جو کہیں کہ خط والی روایت ایک خط کھینچ لیا کے سامنے میں وہ سترے کا کام دیا. اس روایت کی بنا پر امام اگر اور لوگ بھائی وہی چاہے بہت سا تو تمہیں احتیاط ہوتی ہے کہ میں احتیاط کریں بقی ہے نماز ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی بتائیں کہ بغیر دیدار کا نماز کوئی بنا. ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سترہ قائم کر کے نماز پڑھیں تو سترے کے قریب ہو سمجھے یہ نہیں کہ سترہ کے وہاں قائم کر رکھا اور آپ نے مانیت مان اور پھر بیکار ہوگا مگر اس سے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچے کچھ کھا جائیں گے اس کو قریب کھڑا ہوتے. رواه أبو داود. وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. معمول یہ تھا کہ سترہ جو ہوتا تھا اس کو بالکل نہ تو چیز نہیں کیا کرتے مرکز جگہ جاننے کو یا جگہ باندھ کے کیا کرتے تاکہ جو ہے یہ نہ ہو جائے کہ جو ہے اسی کی طرح نماز پڑھا. سترہ جو ہے وہ روک تو ہوتا مگر سترہ نماز میں پڑی ہے. ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود. اور نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے بالکل سیدھے. وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. گدے پر تم آئے گا تھا اور کتا وہاں سے پڑے تھا ان دونوں میں لڑائی ہو گئی اور میرا لڑکے نے جو سلاسل میں اس سے نماز کو توڑا نہیں. جس کی بات معلوم ہے ضرور سترہ جو ہے وہ نماز کا قاتل نہیں احتیاط چلا جائے. فما بال بذلك. رواه أبو داود والنسائي نحوه. رواه أبو داود وللنسائي نحوه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. بس یہ جو ہے سب کی دلیل ہے نماز کی کوئی چیز نہیں چھوڑتی نہ عورت نہ کتا ہے وہ ان سے ہٹانے کی ضرورت ہے. رواه أبو داود. الفصل الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. ابھی پہلے بھی دیکھتے کہ میں سامنے لیٹی ہوا کرتی جب لمبا سجدہ کرتے تھے ہم مجھے کیا پتہ کب کریں گے جب وہ سجدے کے قریب آتے تو میں سامنے سے ہوتی تھی میرے پاؤں کا ہاتھ لگا جاتا تھی میں سجدے کا جو ہے پاؤں لگا کرنے سے ہو جاتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور کے گزرنے سے معلوم تھی وہاں تو گزری غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قلت قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه. گھروں میں چراغ نہیں کیا یہ جواب اس بات دیا کہ بس تمہیں پہلے دن جیسے رات دیکھا جائے کہ حضور ٹوکن جبھی ٹائم کے چراغ والا کچھ نہیں ہمیں چاہ میں کسی دیر میں حضور جی کوئی سجدہ کریں. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال کے نزدیک جو یہ مذہب ہے مستمرات سے وضو توڑتے ہیں ان حدیثوں کو کیا جواب دیں؟ مجھے کیا تو کرتے ہیں ان کے جواب میرے تو مذہب کے وہاں پہ کہاں میں نے کہا کہ حائل پائی بغیر حال کی
میں بغیر حائل کو جب ٹوٹتا اگر کپڑا بغیر حائل ہو تو کوئی مذاق نہیں سنو گے مگر بعض روایت کے زمانے جب میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیں پاؤں کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل ہونے کی ضرورت ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدكم ما له في ان يمر بين يدي اخيه معترضا في الصلاه كان لان يقيم 100 عام خير له من الخطوه. کسی کو معلوم ہو جائے کوئی باہر نکلنے میں کتنا گناہ ہے تو چاہے 100 برس تک کھڑے رہنا اس کو گناہ کے مقابلے میں حل کروانا. خیر له من الخطوة التي خطا رواه ابن ماجہ. اس قدم سے جو نمازی کے آگے گزارا اس قدم سے 100 برس تک وہاں کھڑے رہنا آسان. وعن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه وفي رواية هو أهون عليه رواه مالك. مال سے کہے کہ ٹھنڈی ہے کیا جائے اس کو جائے زمین میں دھس جانے والوں تو وہ بھی آسان ہوگا اس کے مقابلے. جماعت ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے اب یہاں پہ بغیر جماعت ہی بنے اگر جماعت ہو رہی ہے اور کوئی رستہ کھجانے کا نہیں تو وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. یہ روایت میں صحیح کی ہے اس میں جو ابو داؤد صحیح کی ہے مجوسی وغیرہ سب ابو داؤد کے لیے. والمرأة وتجزي عنه إذا مر بين يديه إذا مروا بين يديه على بحجر رواه أبو داود. تو یہ جو ایسی حدیثیں ہیں یہ مرأہ اور یعنی مرد کا نہیں مرد سے گزرنے سے نہیں ٹوٹتی. عورتوں کا کتے کا اور گدے کا 3 چیزوں کا حکم ہے. جہاں جانے والے 3 جانے بس اس کی وجہ جو میں نے قاتل نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ عورت کے بیمانی دو کام تھا یہ مسئلہ صاحب جب کو چل جائے گا پجم میں ڈھگلا ہو تو کام کا نہیں لگا لیا کتا تنگ ہو تو وہی کو دیا کرنے لگا. اور کتا جو ہے اس کے زمانے جیپ کو تو کھول کے کیا بولے وہ کہیں لال ٹبر کا اور گدے کے زمانے میں دستور ہے کہ وہ دیوار کے رگڑ کے چلا گیا. دیکھا کہ کچھ گدا گیا دیوار سے رگڑ کے چلا گیا سمجھے سیدھا سیدھا نہیں چلتا اور دیوار تو ان سب چیزوں کے زمانے میں کرتے تو خصوصیت دن کی وجہ ہے کہ ان کی طبیعت کے امام میں جو ہے حماقتیں ہیں بس عورت کے امام میں جو ہے کبھی بھی بات ہے اور تصویر بس وقت سے پیدا ہو اسی بات عورت کے جوتے کے پانی پہلے ملے جاتے نہیں تو ہماری یہ گزرنے سے مثلا یہ جو لوگ گزرتے ہیں یہ جو پہلے مانت آئی تھی ربعین سناتن اس میں مرد داخل ہے تو اس میں کیوں مستثنا ہے؟ یعنی ولی جو ہے وہ تو مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تو میں مانا صحیح جانے کی ان کو تو ایمان کو کھاتے بتانا وہ الگ تھی اگر کھاتے بنائے نا وہ تو ماں توڑ گیا اس کو مرد سے ٹوٹتی تو ہے نہیں مگر وہ گناہ ان سے ہو نہیں لیکن اس حدیث سے تو ان سے بھی نہیں ٹوٹتی. یہ جو یہاں حدیث آئی تھی لا يقطع الصلاة شيء تو یہ دموں کی گئی ہے تو ان کی یعنی یہ برابر ہو گیا آدمی اور یہ چیزیں برابر اس سے تو پتہ چلتا ہے برابر ہے برابر. یعنی پہلے جو ہے ممانعت تھی مردوں کے سامنے گزرنے کی اور اس کے بعد عورتیں بھی ممانعت ہوئی اور کتے وغیرہ کی ان کی جو ہے ایک فطرت کی اس کے بعد انہوں نے
चाहे खता नमाज पते तो करती नहीं, अनुभव की बात है, लायक तो शायद क्या लोगों से बच्चे रहो नहीं बाप باب صفة الصلاة الفصل الأول عن الفصل नहीं जाने चलते सुनन और फराइज तो आम है, जो सामने से गुजरने को निकल गया। तरबूज है। जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।